السلام علیکم جی. تو کلاس شروع کرنے لگے. آپ لوگ جو ہے نا اپنی ویڈیو وغیرہ بند کر دیں, جتنے بھی طلبہ ہیں, خواتین خاص طور پہ جو ہے نا اس کا خیال رکھیں. جیسے ہی آپ کلاس شروع کریں تو اس میں پہلے سے ویڈیو آن ہوتی ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کلاس شروع کریں تو موبائل اپنی طرف نہ پکڑا کریں, ایسے ہی جو ہے نا سیدھا رکھ دیا کریں تاکہ اس پہ مطلب چھت وغیرہ یا کوئی اور جگہ دکھائی دے. تو جب کلاس مطلب ہو جائے, آپ کو پتہ ہو کہ ویڈیو آن ہو گئی, تو آپ ویڈیو نیچے لکھا ہوتا ہے اسٹاپ ویڈیو پہ کلک کر دیں تو ویڈیو اسٹاپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, آج ہم جو ہے نا اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. تو سب لوگوں کو آواز تو جا رہی ہے نا؟ آواز کا کنفرم کر دیں, 2-3 اسٹوڈنٹ بھی, تو انشاءاللہ آواز جا رہی ہے سب کو. یہ چیٹ میسیج میں لکھ دیں جن کو لکھنا آتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. اچھا, جس کو آواز نہیں آ رہی نا, اس کے بعد نیٹ کا ایشو ہوگا, وہ پھر گھبرائے نہیں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا آگے چل کے لیں گے, ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی اس کی. تو ہم دوبارہ فلمورا جو ہے نا یہاں سے اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے جو ہے نا کچھ چیزوں کا اندازہ لگایا کہ ہمارے ساتھ کافی بیسک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ایڈ ہیں اس کورس میں. تو بیسک چیزیں جو ہے نا وہ بھی ان کو انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ وہ بھی جو ہے نا ہم سے یہ چیزیں سیکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ فلمورا جو ہے نا اوپن ہو کے آ رہا ہے. تو یہ اوپن ہو گیا ہے. جس کے پاس آواز نہیں آ رہی وہ اصل میں کونے میں جو ہے نا وہ کرے, کیا کہتے ہیں, اپنے چینل پہ آ کے نا آپ کو ویڈیو تو نظر آ رہی ہوگی. تو یہاں پہ دیکھیں, یہ ویڈیو میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ کونے میں جس کے پاس آواز نہیں آ رہی نا, تو جیسے زوم کلاس جوائن کرے گا, یہ دیکھیں اس طرح اس کے بعد جو ہے نا لکھا ہوا آئے گا. یہ میں ابھی بتاتا ہوں. یہ دیکھیں کال اور انٹرنیٹ, یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے, میں اس کو بڑا کرتا ہوں. یہ دیکھیں کال اور انٹرنیٹ اور ڈائل ان. بس یہ کال اور انٹرنیٹ جو ہے نا یا ڈائل فون اس طرح کچھ لکھا ہوگا, اس پہ کلک کر دے تو یہ آڈیو جو ہے نا جوائن ہو جاتی ہے. وہ جو ہے نا پھر آپ کو آواز بھی آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اپنے مائک آپ بند رکھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کو وہ مل جائے گی, کلاس کی جو ہے نا وہ آواز آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے ہم اسی پروجیکٹ کو کھولتے ہیں, کل والے پروجیکٹ کو. ٹھیک ہے. اس کو یہاں پہ کلک کریں. یہاں پہ اگر آپ ڈبل کلک کریں تو یہ رینیم ہوتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. ہم ادھر سائڈ پہ کلک کر کے نا ادھر اس کو اوپن کرتے ہیں. تو اوپن کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نا اپنے پچھلے ورژن میں بنایا ہے. یہ اصل میں جو ہے نا میرے پاس پہلے کل جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا, وہ میں نے وہ نیا والا ڈاؤن لوڈ کیا تھا بالکل. اور اب یہ جو ہے نا پرانا والا ہے, وہی والا جو آپ لوگوں کو میں نے انسٹال کر کے دیا ہے, یہ وہی میں نے جو ہے نا انسٹال کیا ہے. تو اس میں کھل گیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال میں نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ نوٹ کی ہیں اسٹوڈنٹس کی, کہ مطلب انہیں جو ہے نا کافی بیسک چیزیں جو ہے نا وہ بتانی اور بھی چاہیے, کیونکہ بیسک جو ہے نا ابھی ان کی کافی کلیئر نہیں ہوئی کچھ لوگوں کی. ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ بیسک لے کے چلیں گے. کل ہم اس ویڈیو پہ کام کر رہے تھے. ہم نے کل ٹرانزیشن کے بارے میں سیکھا تھا کہ ٹرانزیشن جو ہے 2 ویڈیو کے درمیان میں لگتی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ جب ایک ویڈیو ختم ہو دوسری آئے تو ایک اچھا سا ایفیکٹ پیدا کرے, یعنی ایک اچھا سا ایفیکٹ بنے. اب جیسے یہ ویڈیو تھی, یہ جب یہاں سے یوں جائے گی نا, تو یہاں سے دیکھیں میں اس کو یہاں کی آڈیو بھی آف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہ جو جب یہاں سے یوں گزر کے جاتی ہے تو یہ بہت اچھے سے طریقے سے جو ہے نا یہاں سے گزر کے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو میں یہاں سے یوں ادھر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹرانزیشن پہ ہم نے بات کی تھی. اچھا, کافی اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے نا وہ لے آؤٹ اس طرح نہیں شو ہوتا. لے آؤٹ کا مطلب یعنی یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ اسکرین شو ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ اسکرین شو ہو رہی ہے, یہاں نیچے ٹائم لائن ہے. کچھ کے پاس جب وہ اس پہ کلک کرتے ہیں نا, اب دیکھیں میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا. ٹھیک ہے. تو میرے پاس یہ پینل یہاں پہ کھل کے آ گیا, جہاں پہ میں فنٹ وغیرہ چینج کر سکتا ہوں. کچھ کے پاس یہاں کھل کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیٹنگ جو ہے نا یہ یہاں سے ہوتی ہے. یہاں کونے میں ایک بٹن ہے, یہ آپ کو ریکارڈنگ میں صحیح نظر آ جائے گا, تو آپ وہاں سے دیکھ لیجیے گا. اس کو میں زوم بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ دیکھیں, یہاں پہ ایک بٹن ہے, اس میں یہ ڈیفالٹ آپ کریں نا, ڈیفالٹ, تو ڈیفالٹ پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں اب اس کا لے آؤٹ جو ہے نا چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اپنا لے آؤٹ جو ہے نا تبدیل کر رہا ہے. اب دیکھیں اب سافٹ ویئر کا لے آؤٹ بدل گیا. لے آؤٹ کا مطلب یعنی اس کے پینل جو ہے نا یہ والے, یہ کہاں پہ شو ہوں آپ کو.
تو اب ہم جو بھی چیز یہاں پہ فنٹ وغیرہ چینج کریں گے تو وہ یہاں سے چینج ہوگا. دیکھیں تو یہ لے آؤٹ ہے, یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح گھر میں ہم کمرے میں سیٹنگ کرتے ہیں نا, اب آپ اپنے کمرے میں جائیں, ایک جگہ صوفہ پڑا ہوا ہے, ایک جگہ بیڈ پڑا ہوا ہے, ایک جگہ میز پڑا ہوا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میں جب دروازہ گھر کا کمرے کا کھولتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح جو ہے نا کمرہ تنگ سا لگ رہا ہے, کھلی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی نیچے زمین پہ نا, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کی سیٹنگ ذرا چینج کر لیتے ہیں. یہ اسی طرح یہی سافٹ ویئر ہے, اس کی سیٹنگ ہم نے یہاں سے چینج کر دی. یہاں پہ مختلف سیٹنگ ہیں کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے نا یہاں پہ شو ہو, اور یہ فنٹ وغیرہ چینج کرنا جو ہے نا وہ باکس یہاں پہ شو ہو آپ کو, وہ والا باکس تو ٹھیک ہے, اور یہ والا یہاں پہ شو ہو اس طرح. تو اس میں اور بھی ہیں مختلف, آپ اس کو کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیفالٹ جو ہے نا یہ بہت زیادہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ کو پرانے طریقے پہ پسند ہے تو آپ یہ کلاسک کلک کریں گے, یہ کلاسک لکھا ہوا ہے کلاسک, دیکھیں میں کلک کرتا ہوں تو وہی پرانے طریقے پہ آ گیا یوں, ٹھیک ہے. لیکن مجھے خود بھی جو ہے نا یہ والا پسند ہے, یہ ڈیفالٹ والا جو ہے نا یہ پسند ہے کہ میں مطلب ادھر لیئر پہ ڈبل کلک کروں تو اس کے فنٹ سائز وغیرہ رنگ وغیرہ یہاں پہ سائڈ پہ جو ہے نا وہ آ جائیں, ٹھیک ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ باکس یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ میں اس کا کلر وغیرہ جو بھی ہے یہاں سے بدل سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی پینل کی بات. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جب بھی آپ یہ ویڈیو یہاں پہ لائیں نا, ویڈیو کو دیکھیں تو یہ دیکھیں اوپر لکھے ہوئے فل کوالٹی, تو اس کو آپ نے کبھی بھی فل کوالٹی نہیں کرنا ہے, اس کو آپ نے 1/4 کرنا ہے, ٹھیک ہے. 1/4 کا مطلب کہ میں یہاں پہ ویڈیو اگر پلے کر رہا ہوں, چلا رہا ہوں, تو مجھے فل کوالٹی میں ویڈیو نہ دکھاؤ, یہ صرف چلانے کے لیے, دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ فل کوالٹی کو ریڈیوس کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ دیکھیں میں نے کوئی ویڈیو یہاں پہ لائی, ادھر امپورٹ کی, تو جب یہ میں اس کو پلے کروں گا نا, اور جب اس کو میں چلاؤں گا, دیکھوں گا, اور مطلب ویڈیو اپنی بناؤں گا, تو یہاں پہ یہ فل کوالٹی اگر سلیکٹ ہوگا تو یہ میرے کمپیوٹر کی زیادہ ریم کھائے گا اور میرے کمپیوٹر پہ زور پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اس کو لو کوالٹی کر دیتا ہوں کہ مجھے ابھی صرف دکھانے کے لیے اس کو تم لو کوالٹی میں دکھاؤ, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری یہ ویڈیو لو کوالٹی میں بعد میں بنے گی, نہیں, وہ بعد میں, وہ تو ہم ایکسپورٹ سے جو ہے نا اچھی کوالٹی ادھر ایکسپورٹ پہ آ کے کلک کر کے لے سکتے ہیں, اچھی کوالٹی میں ویڈیو کو سیو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہے نا ابھی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو 1/4 کرنا ہے کہ ہمیں یعنی 4ویں حصے کی کوالٹی یعنی فل لو کوالٹی میں ہمیں یہ فوٹیج دکھاؤ تاکہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے نا اچھے سے چل سکے, ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے, اور ایک میں نے یہ آپ کو ادھر سے بتا دیا ہے کہ آپ یہ لے آؤٹ جو ہے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں, کوئی بھی لے آؤٹ وغیرہ ہے وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, بہرحال یہاں پہ میں بات کر رہا تھا یہ کوالٹی کے بارے میں, تو آپ نے ہمیشہ جو ہے نا 1.4 یہ والی کوالٹی یہاں سے سلیکٹ کرنی ہے, پھر ایڈیٹنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ جو ہے نا جو بھی کام کریں آپ اس کو ایڈٹ کریں. اچھا, اس کے بعد اب چلتے ہیں یہاں پہ, دیکھیں جب ہم نے یہ کام کیا تھا کہ یہاں پہ یہ آیتیں لگائی ہیں امیج والی تصویریں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اسٹوڈنٹ کا دوسرا مسئلہ یہ آ رہا تھا, یاد رکھیں جب بھی آپ ادھر سے کوئی چیز بھی اس میں وہ کرتے ہیں, کوئی بھی چیز یہاں پہ وہ کرتے ہیں لاتے ہیں نا, تو وہ اس کے کمپیٹیبل یعنی اس کے متعلق فائل ہونی چاہیے. اب بعض اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ڈبل کلک کر کے نا یہاں پہ کوئی اور چیز لا رہے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ یہاں پہ زپ فائل لا رہے ہوتے ہیں, تو زپ فائل, رار فائل یہ الگ فائل ہیں, یہ یہاں پہ نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. یہاں پہ تصویر آئے گی, ویڈیو آئے گی, آڈیو آئے گی, وہ آپ لوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں نا, تو آپ وہ والی فائل کریں گے جو یہ سافٹ ویئر قبول کرے گا, ٹھیک ہے. یہ MP3 قبول کرتا ہے, MP4 کرتا ہے, JPG یا PNG امیج ہو, ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے, فائل فارمیٹ ہوتا ہے یعنی کون سی فائل ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, امپورٹ ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں کرسر کو, تو اس کا کلر جو ہے نا یہ آیت کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے کیونکہ یہ تو بلیک کلر میں تھی, تو اس کو ہم نے دوسرے کلر میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم ڈبل کلک کریں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بلیک ہے, اس کو ہم نے جو ہے نا کیونکہ وہ امیج قرآن جو میں نے کہا تھا اس کا میں ابھی بتاتا ہوں وہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. تو امیج قرآن جو ہے وہ یہاں پہ ہم لے آئے ہیں, ٹھیک ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک آیت جو ہے نا وہ لا کے ہم نے یہاں پہ نیچے گرا دی. اب یہ قرآن جو ہے نا یہ بلیک میں, یہ امیج ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹیکسٹ نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹیکسٹ وہ ہوتا ہے جس میں ہم خود لکھ کے تبدیلی کر سکیں, ٹھیک ہے. اور امیج وہ ہوتی ہے جو پکی امیج ہوتی ہے, وہ مطلب
اسی طرح لکھ کے ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ امیج ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے. اور یہ جو لکھا ہوا قرآن نے، یہ ہم نے پہلے ٹیکسٹ لکھا تھا، یہاں پہ ٹائٹل میں گئے تھے، ٹائٹل سے ہم ٹیکسٹ لائے تھے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس ٹیکسٹ کو ہم نے یہاں سے چینج کیا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم نے ادھر تصویر کو جو ہے نا اس کو رنگ دینا ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ جو اگلی آیت تھی اس کو ہم ابھی کلر دینا چاہتے ہیں، یہ اس کو میں ہائڈ کرتا ہوں نیچے والی کو. تو اب دیکھیں، اب اس آیت کو میں نے کلر دینا ہے، تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقے یہ کہ ہم اس پہ جو ہے نا اسی تصویر پہ آپ ڈبل کلک کریں، اس کا کلر ہم سفید کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ باکس کھل کے آ گیا کلر، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کہا اگر آپ کے پاس یہ باکس یہاں پہ نہیں آ رہا تو وہ یہاں پہ کھل کے آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کھل کے. اور یہ باکس وغیرہ یہاں سے ہم سیٹ کر سکیں کہ ہمیں کس اسٹائل سے جو ہے نا وہ چاہیے، یہ فلم ہو رہا کس اسٹائل سے جو ہے نا میں شو ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم ادھر کلر میں آئیں گے. کلر میں آ کے نا ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں کرز میں آپ آ جائیں تو ادھر یہ جو سوئی سی ہے نا، یہ دیکھیں یہ سوئی ہے، ادھر درمیان میں کلک کر کے نا، درمیان میں کلک کیا، دیکھیں میں نے اس کے یہ جو لمبی سی لکیر نظر آ رہی ہے اس کو کلک کر کے دیکھیں، اوپر میں لے گیا، اوپر کھینچ کے یہاں کر کے دیکھیں، اس کو میں نے اوپر کر دیا، ٹھیک ہے. آپ پورا بھی اس طرح اوپر لے کے جا سکتے ہیں. یہاں سے میں نے اس کو سفید کر دیا، ٹھیک ہے. یا آپ زیادہ سفید کرنا چاہتے ہیں اس طرح کر لیں، لیکن اگر آپ کو خیال ہو، آپ جب اس کو یہاں سے یوں سفید کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سفید کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھیں، ٹھیک ہے، کلک کر دیں تو یہ سفید ہو گیا. بس آپ ادھر آ کے نا یہ کلر ویل جو ہے نا اس کو آن آف کر دیں. اب اگر یہ آف ہے تو اس کو آن کر دیں، صرف کلر ویل کو آن کر دیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ پھر وہ کیا ہو جائے گا، یہ پھر آپ کو تھوڑا جو ہے نا شارپ نظر آئے گا، یعنی وہ دھندلا نظر نہیں آئے گا، صحیح نظر آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ پریکٹس کریں گے اس پہ تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہوں. ابھی آپ جسٹ کلاس میں اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے. یعنی میں نے دیکھیں اس کا کلر چینج کیا، اس آیت کا میں چینج کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ الہ الناس کا چینج کرتا ہوں تو کرو میں آیا، ٹھیک ہے. لیکن ڈبل کلک کیا، ڈبل کلک کر کے کلر میں آیا، کلر میں آ کے کرو میں آیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو لکیر ہے اس کو لے کے نا یوں کھینچ کے اوپر لے گیا تو اس کا رنگ جو ہے نا وہ سفید ہو گیا، آیت کا رنگ، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے میں اس کا کلر جو ہے تبدیل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا ہمیں ایک ایک آیت کر کے یہاں پہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے اب آگے چل کے نا ہم یہ تو ہم نے کام کر لیا. اب یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ میں اس طرح کرتا ہوں، یہی ویڈیو ہے، میں اس سے یہ جو ہے نا اوپر امیج والا جو ہے نا اس کو ہائڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، فی الحال امیج والے قرآن کو، اور یہاں سے جو ہے نا اس کو آن کر دیتا ہوں، یہ جو اس والا ہے، ٹھیک ہے، جو ٹیکسٹ والا قرآن ہے اس کو آن کر دیتا ہوں. یعنی آپ نے جس لیئر پہ جو ہے نا آنکھ یہ دبا دی تو وہ لیئر جو ہے نا وہ والی ساری لیئر آف ہو جائے گی، وہ نظر نہیں آئے گی یہاں پہ، ٹھیک ہے. آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیوں؟ ہم نے اس کی آنکھ بند کر دی، یعنی ہم نے اسے چھپا دیا، ہائڈ کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس میں مزید وہ نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے، وہ ہائڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بالفرض اور اس میں اب یہ دوسرا بٹن ہے لاک کا. لاک کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اب میں یہاں پہ کوئی بھی کام کر رہا ہوں نا، میں یہاں پہ اس ویڈیو کو ادھر ادھر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں یا ٹیکسٹ کو ادھر ادھر کرنا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اور چیز بھی پڑی ہوتی ہے. اب جیسے یہ ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ ٹیکسٹ ادھر ادھر نہ ہو ادھر نظر آئے، لیکن اس سے غلطی سے کہیں یہ کلک نہ ہو جائے اور اس طرح ادھر نہ ہو جائے، ادھر نہ ہو جائے. دیکھیں اب میں اس کو موو کر رہا ہوں، ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم لیئر کو لاک کر دیتے ہیں. لیئر کو لاک کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پہ یہ لاک بنا ہوا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس لیئر کو لاک کر دیا. اب دیکھیں اب ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، دیکھیں وہ نیچے والا پکڑا جا رہا ہے، نیچے والی تصویر دیکھیں وہ ساری ویڈیو جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہے. دیکھیں میں اس کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہوں، وہ چینج ہو رہی ہے، لیکن یہ چینج نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. یہ جو نیچے مالک الناس جو آیت لکھی ہے یہ چینج نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. اصل میں پتہ نہیں سسٹم میرا آج بہت زیادہ لیگ کر رہا ہے، یعنی بہت زیادہ پھنس رہا ہے، ہینگ ہو رہا ہے. تو مجھے کام کرنے میں جو ہے نا آپ کو کلاس پڑھانے میں یہ ہینگ ہو رہا ہے. اچھا، بہرحال دیکھیں تو اس طرح جو ہے نا ہم اس کو موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا 3 دن سے آن ہے، اس کو میں نے بالکل بند نہیں کیا سسٹم کو.
اچھا یہ ہو گئی لاک کی بات. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والی ویڈیو ہے, میں ادھر آتا ہوں اس فوٹیج پہ, ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں یہ بندہ جو ہے نا یہی ویڈیو ہو, لیکن اس کا مجھے یہ جو سائڈ پہ یہ پلر نظر آ رہا ہے دیکھیں مسجد کا, یہ پلر جو ہے نا یہ مجھے نہیں چاہیے, یہ پلر مجھے جو ہے نا شو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو کیا کر سکتا ہوں میں یہاں پہ, دیکھیں کسی بھی چیز کو آپ کاٹنا ہو نا, مطلب اس کو کراپ کہتے ہیں. تو دیکھیں کراپ کا بٹن یہ بنا ہوا ہے, یہ آپ کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں اچھے سے نظر آتے گا. میں اس کو کراپ پہ کلک کرتا ہوں نا, تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کراپ کیسے کرنا ہے. تو دیکھیں میں اس کو جو ہے نا یہاں پہ یوں کراپ کر دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا اتنی ویڈیو چاہیے, دیکھیں اس بندے کی اتنی ویڈیو چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا میں کراپ کر سکتا ہوں. یہاں پہ یہ ریشو لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ کتنی ریشو میں آپ نے کاٹنا ہے اس کو, یعنی ویڈیو کو. تو آپ اس کو جو ہے نا اگر اپنے سے کاٹنا چاہتے ہیں نا تو اس کو کسٹم کر دیں کہ میں اپنی مرضی سے کاٹنا چاہ رہا ہوں, چاہے میں ادھر سے تھوڑا زیادہ کاٹوں, ادھر سے دیکھیں یہاں سے یوں کاٹ دوں. یہ دیکھیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں نا, جتنا اس کو آپ یہاں سے کم کریں گے سائڈوں سے, اتنا وہ کم ہوگا. اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ والی جگہ جو ہے نا ویڈیو میں شو ہو, یہ والی جگہ, ٹھیک ہے, وہ پیچھے پلر شو نہ ہو, یہ شو ہو اور بٹن شو ہو. یا پھر میں اس طرح کرتا ہوں کہ تھوڑا سا پلر شو ہو, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے شو ہو. تو یہ جو جگہ اس میں نہیں آئی وہ کٹ جائے گی, ٹھیک ہے. میں اس کو اپلائی کرتا ہوں, دیکھیں اب یہاں سے دیکھیں اب وہ پلر کے ساتھ باقی جگہ جو تھی وہ کٹ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا میں نے اس کو, اب دیکھیں میں نے کیونکہ اس کو تھوڑا سا کاٹا ہے تو یہاں پہ سائڈوں پہ جگہ رہ گئی ہے. تو اس کے دو طریقے ہیں, میں اس کو یہاں سے یوں کر کے بڑا بھی کر سکتا ہوں, یہاں کونے سے کھینچ کے, ٹھیک ہے, ویڈیو کو یہاں سے بھی بڑا کر سکتا ہوں. اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کا باکس کھلا ہوا ہے, اس کو وہ بھی کر سکتا ہوں, اسکیل بھی کر سکتا ہوں. اسکیل کروں گا تو یہ جو ہے نا بڑا ہو جائے گی, ویڈیو بڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو میں جتنی چاہوں گا ویڈیو کو اس کو اتنا کاٹ بھی سکتا ہوں کراپ کر کے, اور اتنا اس کا اسکیل بھی بڑھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ بات جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس حساب سے جو ہے نا یہ کراپ والا پوائنٹ کسی کو سمجھ آیا ہے نیچے کمنٹ میں بتائیں مجھے. جو اسٹوڈنٹ بہت بیسک ہے نا, مسفرہ آپ بتا دیں, اور علی وحید ہیں ایک چھوٹے بھائی, وہ بتا دیں. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کراپ کیا ہوتا ہے؟ جی پوچھ لیں, کویشچن اس کے دوران بھی پوچھ لیں, کوئی بات نہیں. علی وحید بھائی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا جب آپ پریکٹس کریں گے یا مجھ سے اسی طرح پوچھ لیں, میں آپ کو بتا دوں گا. دیکھیں کوئی بھی ویڈیو ہے, اب دیکھیں میں یہاں پہ جو ہے نا ایک دوسری ویڈیو, اس ویڈیو کو بتا دیتا ہوں دوبارہ. جی بالکل, یہ امیج ہے, ویڈیو کو جو ہے نا کٹ کرنے کو, ٹھیک ہے, کٹ کرنے کا مطلب یعنی اس کو سائڈوں سے کم کرنے کو کراپ کہتے ہیں. کسی بھی جگہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ میں آیا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا اب میں چاہتا ہوں یہ کراپ ہو, ٹھیک ہے. تو جتنا کراپ میں کرنا چاہوں گا نا, کراپ کا مطلب یعنی میں چاہتا ہوں یہ جو سائڈوں پہ یہ قالین وغیرہ نظر آ رہا ہے نا, یہ نظر نہ آئے, یہ کٹ جائے. تو میں یہاں پہ دیکھیں بٹن ہے, اس کو دباؤں گا, اس کے دبانے سے یہ باکس کھلے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے اس کو سائڈوں سے کاٹوں, دیکھیں میں نے سائڈوں سے یوں کاٹ لیا اس کو, لیکن یہ سائڈوں سے کاٹوں تو یہ ایک ساتھ ہی سارا کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ کم ہوتا اس لیے جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو ریشو ہے نا, ریشو میں نے اس کو کہا ہے کہ تم جتنا بھی میں کاٹوں لیکن تم وہ سائز جو ہے نا یوٹیوب کے برابر رکھو, یعنی یوٹیوب کی ویڈیو کے مطابق رکھو. تو دیکھیں میں اگر یہاں سے بھی کم کر رہا ہوں تو سارا ایک ساتھ کم ہو رہا ہے, یعنی یہاں سے بھی کم ہو رہا ہے, یہاں سائڈوں سے بھی کم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں سارا ایک ساتھ کم ہو رہا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نہیں سارا ایک ساتھ کم نہ ہو اور میری مرضی کا جو ہے نا میں اپنی مرضی کا وہ کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو ٹک ٹاک وغیرہ کے لیے چاہیے تو یہ 1 by 1 جو لکھا ہے نا, انسٹاگرام کے لیے, ٹک ٹاک کے لیے, فیس بک کے لیے, تو یہ 1 by 1 یوز ہوتا ہے. دیکھیں اب باکس آ گیا ہے. اب یہ باکس جتنا ہوگا نا اتنی تصویر یا ویڈیو آپ کو نظر آئے گی جتنا باکس ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر میں چاہتا ہوں نہیں میں کسٹم اپنا جو ہے نا وہ بنانا چاہ رہا ہوں, یعنی اپنی مرضی کا کاٹنا چاہتا ہوں, تو آپ ادھر سے مطلب میں چاہتا ہوں قرآن اتنا ہو اور یہاں سے جو ہے نا یہاں سے یہ اتنا ہو, اس طرح زیادہ ہو, تو یہ میری مرضی کی جو ہے نا ویڈیو کٹ جائے گی. اتنا حصہ کٹ جائے گا, مطلب اس سے باہر کا حصہ کٹ جائے گا, اور اتنا جو ہے نا میرے پاس رہ جائے گا. یہ جو جتنا یہ گرین لائن کے اندر نظر آ رہا ہے نا, یہ سارا جہاں پہ میں ماؤس چلا رہا ہوں, یہ میرے پاس رہ جائے گا. دیکھیں, اور یہ باہر یہ جو ادھر والا لیفٹ والا حصہ ہے
بائیں جانب والا یہ کٹ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں وہ کٹ گیا اور یہ میرے پاس جو ہے نا اتنا حصہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے جو ہے نا کیا ہوا، تو یہ جو ہے نا یہ کراپ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا یہ کراپ ہو گیا. اب اسی ویڈیو کو جو ہے نا اب یہ اس میں ہم ایک دوسری ویڈیو لاتے ہیں کوئی ادھر سے پکسل میں آ کے نا. اب یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے نا یہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یا ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، یہ رننگ والی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ جو ہے نا ہم نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھیں میں ڈبل ادھر کلک کیا سائٹ پہ اور وہ ویڈیو جو ہے نا یہاں پہ میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، بھاگنے والی. یہ اس کو میں اوپن کیا ادھر سے، میں اس کو نو ڈو ناٹ ٹاسک پہ کلک کر کے نو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب میں کیا کرتا ہوں اس ویڈیو کو لے کے نا یہ اس کو میں یہاں پہ گرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اس کو 1920 کر دیتا ہوں جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا. آپ ادھر آ جائیں نا اس ویڈیو کو، ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اقرا ثانی نے پوچھا ہے نا کہ کراپ کرنے کے بعد بلیک سائڈ جو ہے نا شو ہو رہی ہیں، ان کو کیسے ختم کرنا ہے، وہ میں نے آپ کو کہا ہے نا اسی ویڈیو کو آپ جو ہے نا سائڈوں سے کھینچ کے بڑا کر سکتے ہیں، سائڈوں سے کھینچ کے بڑا کر دیں تو وہ چھپ جائے گی. ایک دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں، اس کے ساتھ دوسرا طریقہ بھی جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی لیے جب ہم کراپ کرتے ہیں نا وہ وہاں پہ اسپیکٹ ریشو بتاتا ہے کہ اسپیکٹ ریشو آپ کو کتنی رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اسپیکٹ ریشو جو ہے نا وہ ہم اپنی وہ 16:9 جو ہے نا وہ رکھنی چاہیے، تاکہ وہ یوٹیوب کے مطابق جو ہے نا مطلب رکھے گا وہ. پھر اس کے اندر ہم جتنا بھی کاٹیں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ 16:9 یہ ریشو 16:9 ہم جتنی رکھیں گے نا، پھر جب ہم اس کو پلس کریں گے تو پھر جو ہے نا یہ پوری اسکرین پہ آ جائے گا، سائڈوں پہ وہ کالی جگہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. اور اگر کالی جگہ رہ جائے تو پھر ہم ویڈیو کو یوں پکڑ کے اس کو سلیکٹ کر کے نا سائڈوں سے ہم بڑا کر سکتے ہیں. اور یہاں بھی یہ دیکھیں سائڈ پہ بھی اسکیل بنا ہوا ہے، اس اسکیل کو جیسے بڑھائیں گے، یہ جہاں پہ میں ماؤس ہلا رہا ہوں تو اس سے جو ہے نا ویڈیو بڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ میں اس کو جو ہے نا سیو کر کے نا دوسرا کام کرتا ہوں. چلیں یہ جو ہے نا یہ تو ابھی ہینگ ہو رہا ہے، خیر اس کے ساتھ دیکھتے ہیں، باقی جو ہے نا پھر میں بتاتا ہوں. ابھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ایک لائیو کام کی طرف لے کے چلتا ہوں، تھوڑا آپ لوگ یہ بھی سیکھ لیں کیونکہ کلاس ہو رہی ہے آلریڈی، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا میں یہاں سے جو ہے نا کاٹ دیتا ہوں. دیکھیں جب اس طرح ہینگ ہو جائے نا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. کی بورڈ پہ آپ نے کنٹرول شفٹ اور اسکیپ کا بٹن دبانا ہے، کنٹرول شفٹ اور اسکیپ. اسکیپ جو ہے نا وہ کونے پہ ہوتا ہے، میں آپ کو ریکارڈنگ میں وہ لگا دوں گا. سب سے کونے میں لیفٹ پہ بٹن ہوتا ہے اسکیپ کا، ESC اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. یہ 3 بٹن آپ نے دبانے ہیں ایک ساتھ، ٹھیک ہے. ایک ساتھ دبا کے نا آپ نے کیا کرنا ہے، جب ہینگ ہو جائے تو آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فلم ہو رہا ہے، اس کو یوں سلیکٹ کر کے یہ جگہ کھل کے آ جائے گی ٹاسک مینیجر. آپ نے اس کا اینڈ ٹاسک کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ سارا جو ہے نا فلم ہو رہا بند ہو گیا، یعنی وہ بند نہیں ہو رہا تھا، ہینگ ہو گیا تھا تو وہ سارا بند ہو گیا، ٹھیک ہے. تو چلیں وہ بند ہو گیا، لیکن آپ کو جو ہے نا میں نے اس میں بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو صبح میں نے آپ لوگوں کو وہ بھیجا تھا، پرومو بھیجا تھا. تو آج جو ہے نا کلاس جو ہے نا میں اس کو پھر انسٹال کر کے نا باقی کلاس انشاءاللہ کل لیں گے. تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا باقی چیزیں جو ہے نا وہ ریئل دنیا کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. تو پرومو جو ہے نا میں نے بنایا تھا، کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے سر کیسے بنایا، کہاں سے بنایا، ٹھیک ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا عربی والا، لیکن اس میں جو چیزیں آج جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاسز میں آئیں گی، وہ ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں جب بھی ہم پرومو بناتے ہیں نا، وہ چاہے اردو کا ہو، عربی کا ہو، انگلش میں ہو، اس کا پہلے اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اسکرپٹ لکھنے کے بعد یعنی اس کا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا بولا جائے گا وائس آور میں، ٹھیک ہے. میں ڈاکومنٹری یا پرومو کی بات کر رہا ہوں جس کے پیچھے ہم آواز لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں سے جو ہے نا یہاں سے آ کے میں کیا کروں گا، یہ فائیور ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے. فائیور ایک ایسی ویب سائٹ ہے، آپ لوگوں میں بہت ساروں کو پتہ ہوگا. فائیور ایک فری لینسنگ کی ویب سائٹ ہے. یہاں پہ لوگ آ کے نا اپنے کام جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے. یہ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے نا تھوڑا سا
جب آپ سیکھ جائیں گے ایڈیٹنگ میں اس کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا، تو اس میں جو ہے نا کس طرح بندہ جو ہے نا اپنا کام یہاں پہ لگاتا ہے کہ مجھے جو ہے نا کام چاہیے. اس پہ بہت سے دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہا ہے، کوئی گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے، کوئی آرٹیکل جو ہے نا وہ لکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ مجھے جو ہے نا ایک وائس آور والا چاہیے تھا. تو میں نے یہ ایک لڑکا ہے، خلیل نام ہے اس کا عربی، اس کو میں نے ڈھونڈا. یہ دیکھیں میں یہاں پہ فائور پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں مین اسکرین پہ، ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا کلاس میں ٹائم ہے تو یہ کام کر لیں گے تو آپ لوگوں کی تھوڑی دلچسپی بڑھ جائے گی. تو یہ فائور جو ہے یہاں پہ لوگ اپنا کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کام جو ہے نا وہ دیتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. یعنی جس کو کوئی کام چاہیے ہو، اب مجھے مثال کے طور پہ کوئی اچھا سا ویڈیو ایڈیٹر چاہیے، تو یہاں پہ میں لکھوں گا ویڈیو ایڈیٹر، ٹھیک ہے. میں نے انٹر لگایا. اب دنیا میں پاکستان سے، انڈیا سے، دیکھیں یہ سارے پاکستانی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. یہ ویڈیو ایڈیٹنگ یہ کہہ رہا ہے آئی ول ڈو پروفیشنل یوٹیوب ویڈیو ایڈیٹنگ. یہ لیول 2 کا سیلر ہے. لیول 2 کا سیلر جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ، کم سے کم 4-5 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ماہانہ کما رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس کے پاس اتنے آرڈر ہوتے ہیں. اور جو ہے نا مطلب یہ کافی زیادہ جو ہے نا یہ بڑے بڑے لیول پہ یہ لڑکے کام کر رہے ہیں. اس میں پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں، بنگالی بھی ہیں، مصری بھی ہیں، سعودی بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب لوگ جو ہے نا فائور پہ آ کے اپنا کام ڈالتے ہیں. تو آپ کا کام دیکھ کے لوگ جو ہے نا پھر آپ کو کام دیتے ہیں. یہاں پہ لوگ کام لینے بھی، وہ کام دینے بھی آتے ہیں اور کام والا ڈھونڈنے بھی آتے ہیں. اب مجھے چونکہ کام والا چاہیے، کون چاہیے مجھے؟ وائس آور کے لیے میں وائس آور لکھوں گا. وائس آور یعنی جو کسی ویڈیو کے اوپر آواز لگانی ہوتی ہے وہ بندے یہاں سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ملتے ہیں. دیکھیں یہاں سے جو ہے نا اب مجھے وائس آور چاہیے تھا تو میں نے اس لڑکے کو ڈھونڈا، اس سے دیکھیں. اب مثال کے طور پہ مجھے وائس آور کے لیے جو ہے نا یہ میں ادھر لکھتا ہوں وائس آور اردو لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. نصیر بھائی آپ کا سسٹم اب پتہ نہیں وہاں پہ آپ کہاں پہ کلک کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا وہ نہیں آ رہا. بہرحال یہاں پہ دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ وائس آور جو ہے نا میں نے وائس آور اردو لکھا. تو یہ بھی انٹرسٹنگ چیزیں انشاءاللہ آپ بور نہیں ہوں گے اس سے. تو یہاں پہ مجھے وائس آور والا بندہ چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہ سارے پاکستانی ہیں. مبین ملک یہ کوئی خاتون ہیں، ٹھیک ہے. اور انضمام، ٹھیک ہے. اب میں دیکھیں اس پہ کلک کرتا ہوں انضمام. تو اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے اپنے سیمپل لگائے ہوتے ہیں. یہ انڈیا سے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے سیمپل لگائے ہوتے ہیں کہ میں کیسی وائس آور کرتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے میں 700 الفاظ پڑھنے کے $5 لیتا ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے مختلف پیکج بنائے ہوئے ہیں. 1500 ورڈ پڑھنے کے، 1500 الفاظ پڑھنے کے $10 لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح کر کے انہوں نے اپنے اپنے ریٹ دیے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ بندہ ان سے رابطہ کر کے نا تو ان سے بندہ کیا کرتا ہے وہ کرواتا ہے. تو یہ جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی چینل پہ، یہاں پہ میں آتا ہوں صبح پرومو، یہ میں نے نشر کیا تھا، یہ میں نے رات کو بنایا تھا، ٹھیک ہے. اس کو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو چلیں یہ انفارمیشن آپ کو مل جائے. عن مشروع دبلوم التوحيد لإعداد الدعاة بلغة البشتو برعاية كريمة من مؤسسة سعود بن فهد الخيرية. جرى الاتفاق قارة الهرف بتأسيس بشكل احترافي. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو عربی آ رہی ہے اور یہ جو چیزیں آج جا رہی ہیں نا، یہ سارا کام میں نے کیا رات کو، ٹھیک ہے. تو یہ فلمورا پہ بھی بن جاتا ہے اور یہ کیمٹیسیا پہ بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ میں نے سارا کیمٹیسیا پہ بنایا ہے، ٹھیک ہے. اور فلمورا پہ بھی یہ سارا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آ کے یہ عربی میں نے کہاں سے لی؟ ابھی یہ میں جو ہے نا ریسنٹلی یہ آرڈر لیا اس سے، تو آرڈر میں اس کو پے بھی کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگ دیکھ بھی لیں کہ اس کو پیمنٹ کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بندہ اس سے جو ہے نا میں نے رابطہ کیا ہے، یہ خلیل نام کا، یہ کوئی جو ہے نا تیونس کا عربک ہے، ٹھیک ہے، عربی بولتا ہے. تو مطلب انگلش میں اس سے میری بات چل رہی تھی. تو ابھی اس کو میں نے ایک اسکرپٹ دیا ہے کہ یہ اسکرپٹ جو ہے نا مجھے پڑھ کے دو، ٹھیک ہے. تو اس کی آواز کافی اچھی ہے. یہ جو ابھی آپ نے پرومو دیکھا ہے نا وہ اس لڑکے کی آواز تھی، ٹھیک ہے. تو اس نے ایڈٹ کر کے جو ہے نا وہ مجھے دیا ہے. تو اس کو جو ہے نا میں یہاں پہ میسیج میں جاتا ہوں تو اس نے مجھے جو ہے نا یہاں پہ آفر بھیجی ہے کہ آپ کو جو ہے نا 300 ورڈ، یہ دیکھیں کتنے کا، $54 کا. یہ ابھی $54 کا جو ہے نا اس کو دیکھیں میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. یعنی یہ $54 جو ہے نا میری طرف سے اس کو مل جائیں گے. یہ بھی میں جو ہے نا $54 اس کو میں وہ دوں گا. اور اس کو جو ہے نا سروس فیس جو ہے نا یہ فائور لیتا ہے. یعنی فائور آپ کو ایک بندہ دے رہا ہے اور آپ کو جو ہے نا ایک کام دے رہا ہے تو وہ آپ سے بھی فیس لیتا ہے، اس بندے سے بھی لیتا ہے. سمجھ آئی؟ 15% یا 20% آپ سے لیتا ہے، 15-20% اس سے لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہ $59 بن رہے ہیں. تو یہ میں اس کو بھی پے کر دیتا ہوں $59، ٹھیک ہے. تو یہ میں جو ہے نا اس کو پے کرتا ہوں
کنفرم اینڈ پے. ٹھیک ہے, کوئی بور ہو رہا ہو تو بتائے کہ یہ آپ نے سر کیا باتیں شروع کر دی ہیں. یہ اب ریئل کام کی جو ہے نا میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں یہ جو ہے نا یہ فائیور ہے. فائیور کا آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے. جو بھی آپ کو مثلا انشاءاللہ جب آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لیں گے آپ کو اسکل آ جائے گی, پھر یہاں پہ آ کے نا آپ لوگوں نے اپنا کام ڈالنا ہے. آپ نے اپنا کام لگانا ہے کہ میں ایک ویڈیو ایڈیٹر ہوں. آپ نے پھر اپنے کچھ اچھے ویڈیو سیمپل لگانے ہیں. پھر میرے جیسا بندہ, کوئی اور بندہ, ادھر بہت سے گاہک آتے ہیں وہ بندہ ڈھونڈنے آتے ہیں. جس طرح ہم بازار جاتے ہیں کوئی چیز ڈھونڈنے یا کوئی آدمی ڈھونڈنے کہ ہمیں گھر میں رنگ کروانا ہے, ہمیں گھر میں جو ہے نا وہ فلاں کام کروانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم وہ بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یا ہمیں اگر گھر بنانا ہے تو ہم ٹھیکیدار کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ سے اپنے اپنے بندے مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح یہاں پہ جو ہے نا ہاں جی وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آخر میں جو ہے نا اس کا بتاؤں گا کہ پروفائل وغیرہ یہاں پہ کیسے بناتے ہیں. لیکن ابھی میری اس سے بات چل رہی تھی تو ابھی میں اس کو جو ہے نا یہ کام دینے لگا ہوں. تو یہاں پہ مجھے ایک بھائی نے جو ہے نا وہ اسکرپٹ دیا تھا, وہ میں وہاں پہ جو ہے نا آپ کو بتاتا ہوں. یہ اس کے میسیجز میں آتا ہوں نا, یہ اس کو میں نے جو ہے نا عربی میں دیکھے میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے. یعنی کسی سے میں کس کام کے حوالے سے کام دیتا ہوں کسی کو, تو کام دیتا ہوں تو ان کو کام کیسے ملا. ظاہر ہے یہ فائیور پہ آئے ہیں تو ان کو کام ملا ہے. دیکھیں یہ عربی کا جو ہے نا یہ 2-3 صفحے ہیں یہ عربی کے, تو یہ مجھے کسی نے دیے ہیں کہ آپ یہ جو ہے نا یہ اس کی آڈیو کروائیں. تو یہ اسپیشل جو ہے نا ماشاءاللہ ان کو بہت اچھی آواز اللہ نے دی ہے. تو جس کے پاس آواز کی اسکل ہے وہ آواز کی اسکل کو استعمال کر کے اپنی آواز کو بیچ سکتا ہے. اور کوئی جو ہے نا مطلب کسی کو ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے, کسی کو لکھنا آتا ہے, اچھا کسی کو اسٹوری رائٹنگ آتی ہے, تو یہ سارے اچھے کام ہیں. اس پہ مستقل جو ہے نا میرا انشاءاللہ ایک کورس آئے گا کہ انٹرنیٹ سے کمانے کے 50 حلال طریقے. تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی تفصیل سے جو ہے نا میں سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ابھی جو ہے نا ابھی کیا ہے, اس نے دیکھیں مجھے آرڈر بھیجا تو میں یہ پیمنٹ کر رہا تھا. ایک سیکنڈ میں بینک والی پیمنٹ کی طرح ادھر اپنے بینک سے موبائل کھول کے نا میں وہ پیسے اپنے کارڈ میں ٹرانسفر کر لوں. تو یہاں پہ میں اس کو پیمنٹ کرتا ہوں. تو یہاں پہ $59 کا جب آپ آرڈر پے کر دیتے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ ہو جاتے ہیں. پھر یہ بندہ جو ہے کیا کرتا ہے, اس کو یہ پیسے فائیور دیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, فائیور اپنے پاس پیسے رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتا ہے کہ اس بندے نے $59 پے کر دیے, وہ میرے پاس ہیں, تم اس کا جو ہے نا وہ کرو, تم اس کا کام کر دو. تو اس کو میسج چلا جاتا ہے اس بندے کو. وہ جب میسج کر کے آپ کا کام کر دے گا نا, وہ آپ کو یہاں پہ میسج کرے گا. یہ دیکھیں میسج کا ان باکس ہے, وہ آپ کو کرے گا, آپ کو کام بھیجے گا. آپ وہ آڈیو سنیں, آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے, مطمئن نہیں ہے تو ادھر آپشن لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ پے لیٹر. میں نے ابھی اس کو پیسے نہیں دینے ہیں, بعد میں دیں. میری ابھی جو ہے نا اور بھی میں نے اس میں ایڈیٹنگ کروانی ہے اس کام میں بھی اس کے کام سے مطمئن نہیں ہوں, فائنل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو جب فائنل ہو جائے تو ادھر لکھا ہوتا ہے فائنل آرڈر. فائنل آرڈر پہ بندہ کلک کرتا ہے تو فائیور جو ہے یہ اس کا یہ پیسے جو ہے وہ اس بندے کو دے دیتا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کر کے جو ہے نا یہ کام چلتا ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا کام تھا لیکن پتہ نہیں بینک ایپ میں جو ہے نا ابھی وہ کام نہیں کر رہی. بہرحال تو ہم ادھر جو ہے نا اس میں کام کر رہے تھے اپنے فلمورا میں. تو میں ابھی سوالات لے لیتا ہوں, وہ زیادہ اچھے ہیں کیونکہ فلمورا مسئلہ کر رہا ہے. تو کل سے میں اس کو ٹھیک کر کے نا انشاءاللہ. تو باقاعدہ آج ہم نے کراپ پہ بات کی, تھوڑا سا اس کے وہ پینل کے بارے میں بات کی, اور میں ایسے ویسے کھول لیتا ہوں کہ ابھی سوالات کا جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں سیشن.